دنیا میں بڑا کچھ ہو رہا ہے. دو جنگیں جن کے اوپر ہر وقت ڈسکشن بھی ہو رہی ہے, جو ہیڈ لائنز کی زینت بھی بن رہی ہیں, اس میں ایک تو غزہ میں, اس کو میں جنگ تو نہیں کہوں گا, اس کو جنگ کہنا جو ہے وہ زیادتی ہے, کیونکہ وہ تو نسل کشی ہو رہی ہے, اور اس کو روکنے کے لیے ابھی تک کوئی بھی مغربی جو ملک ہے وہ سامنے نہیں آ رہا, بلکہ ویسٹرن پاورز میں یورپ ہے, اس میں امریکہ ہے, وہ برابر کی شامل ہیں, اور اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. لیکن دوسری طرف جو جنگ جس میں امریکہ اور یورپ مکمل طور پر انویسٹڈ ہیں وہ ہے یوکرین کی جنگ. اور آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے پچھلے چند دنوں میں بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اور یوکرین کی جنگ بندی اور کسی بھی طریقے سے ایک پیس ٹریٹی کرنے کے لیے ٹرمپ سے لے کر اور تمام یورپی لیڈر جو ہیں وہ مکمل طور پر جو ہے وہ اس پہ کوششیں کر رہے ہیں. اچھا, اب اس کے حوالے سے میں آج چند ایک بڑی اہم باتیں آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا, اور خصوصاً جو اس تمام کوششوں سے جو ریلیونس بنتی ہے ہمارے لیے, پاکستان کے لیے کیا لیسنز ہیں, یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یوکرین میں جس طریقے سے ہو رہا ہے, پاکستان کے لیے کیا لیسنز ہیں, اور خصوصاً بھارت کے ساتھ جو ہماری جنگ ہوئی ہے جس میں ہمیں فتح نصیب ہوئی ہے, اس کے حوالے سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں, ہمیں جو دنیا میں اس وقت معاملات چل رہے ہیں ان کی روشنی میں کس طریقے سے اپنی پالیسیز بنانی ہے, اس پہ آج بات کریں گے. اہم ٹاپک ہے. میں ہوں فہد حسین, یہ ہے میرا ڈیجیٹل چینل. آپ نے ابھی تک اگر اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے, اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو فوراً جو ہے وہ جو تجزیے ہیں وہ ملتے رہیں. اچھا, اب اس پہ تھوڑی سی میں نے ریسرچ کی ہے, میں آپ کے سامنے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز بھی رکھنا چاہوں گا, شاید آپ کو معلوم نہ ہوں اور آپ کو حیرت بھی ہوگی, لیکن اس سے پہلے میں صرف آپ کی یاد دہانی کرا دوں کہ پچھلے چند دنوں میں 2-3 بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. آپ سب نے جو بھی میڈیا کو فالو کرتے ہیں, خبروں کو فالو کرتے ہیں, آپ نے ان کو ضرور دیکھا ہوگا. ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, جنہوں نے جب وہ الیکشن کیمپین کر رہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں اگر صدر بن گیا تو میں ایک دن کے اندر یوکرین اور روس کے درمیان جو ہے وہ معاہدہ کرا دوں گا. ایسا نہیں ہوا, اور اس کے بعد پھر وہ جو ولاڈیمیر پیوٹن ہیں روس کے صدر, ان کے اوپر بھی کافی حد تک وہ برہم رہے اور ان کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے. لیکن پچھلے ہفتے بلکہ چند دن پہلے ہی الاسکا میں ان دونوں کی میٹنگ ہوئی, ٹرمپ اور پیوٹن کی. آپ نے دیکھا ہوگا, ساری دنیا میں اس کے ویژولز گئے, اور اس میں کوئی معاہدہ تو نہیں ہوا, کوئی اعلان بھی نہیں ہوا, لیکن جتنے بھی جو یوکرین واچر کہہ رہے ہیں, رشیا واچرز کہہ لیں, امریکہ واچرز کہہ لیں, سب نے کہا کہ جو باڈی لینگویج تھی دونوں پریزیڈنٹس کی, اسے لگتا یہ تھا کہ معاملات جو ہیں وہ کسی طرف بڑھ رہے ہیں, کو پیش رفت ہو رہی ہے. اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ اب جو پیوٹن کے اوپر جو اس طرح کی تنقید صدر ٹرمپ کر رہے تھے وہ کچھ حد تک کم ہو گئی, اور یورپ میں کے جو لیڈرز ان کو لگا یہ کہ اب ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کس طرح کی معاہدہ کرانے کے لیے کوشاں ہو جائیں گے جس میں اب روس کو شاید فائدہ ہو جائے. تو اس میٹنگ کے بعد دوسری جو میٹنگ ہوئی وہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی, اس میں جو یوکرین کے صدر ہیں زیلنسکی, ان کو ٹرمپ صاحب نے دعوت دی وائٹ ہاؤس میں. لیکن فروری میں جب ان کی میٹنگ ہوئی تھی وائٹ ہاؤس میں, تو آپ کو یاد ہے کہ زیلنسکی صاحب کی اچھی ولی انہوں نے ان کے اوپر جو ہے وہ اچھا ٹھیک ٹھاک قسم کا چڑھائی بھی کی تھی, ٹرمپ نے بھی کی اور ان کے جو وائس پریزیڈنٹ انہوں نے بھی کی, اور بڑی ایک اسٹارمی قسم کی میٹنگ تھی جس میں پھر الٹیمیٹلی زیلنسکی جو ہے ان کو جانا پڑا تھا. تو اب جب یہ میٹنگ کا ذکر ہوا تو جتنے بھی یورپین لیڈرز ہیں جو سب سے زیادہ انویسٹڈ ہیں اس وار میں, ان کی دوڑیں لگ گئیں. انہوں نے کہا یہ ابھی زیلنسکی اگر واپس جائیں گے تو ٹرمپ نے پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے, ان کو کچا چبا دینا ہے, اور کہیں ان سے کوئی زبردستی کوئی اس طرح کی ڈیل نہ کروا لیں, کوئی اس طرح کے چیزیں نہ منوا لیں جس سے کل کو یورپ جو ہے ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں. تو اس باری جو یورپین لیڈرز تھے ان میں سے کئی چھٹیاں منا رہے تھے, یعنی فرانس کے جو صدر تھے وہ ساؤتھ آف فرانس میں سمندر میں واٹر سپورٹس وغیرہ کر رہے تھے, اور ایک دو اور لوگ بھی اپنی گرمیوں کی چھٹیوں میں تھے. تو ان کو ایک دن کے اندر شارٹ نوٹس پہ انہوں نے اپنے جو ہے وہ بیگز پیک کی اور واشنگٹن کی طرف وہ دوڑے. اچھا, ان میں کون کون شامل تھے ذرا
ये जो यूरोपियन दौड़े आए, और उनकी तस्वीरें भी आपने देखी होंगी, वो ट्रंप के साथ अब वाइट हाउस में बैठे हुए थे, बल्कि एक तस्वीर तो बड़ी वायरल हो रही है कि ट्रंप साहब अपने डेस्क पे बैठे हुए हैं और 6-7 लोग उनके डेस्क के सामने, जहाँ पे विजिटर चेयर होती है, वहाँ पे बैठे हुए हैं। इनमें यूके के वज़ीर आज़म, इटली की जो वज़ीर आज़म है जॉर्जिया मेलोनी, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन, फिर जर्मन वाइस चांसलर जो उनके जर्मन चांसलर माफ़ कीजिएगा जो उनके हेड होते हैं एग्जीक्यूटिव के, फिनलैंड के सदर वो उस पर मौजूद थे, यूरोपियन कमीशन की जो सदर हैं वो भी मौजूद थी, और नेटो के सेक्रेटरी जनरल वो भी मौजूद थे। तो ये तकरीबन 7 लीडर थे, ये दौड़े आए और इन्होंने भी आके जो है वो उस मीटिंग का हिस्सा बने। अच्छा, अब वो मीटिंग तो हो गई, उसमें भी कोई ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अब मैं ज़रा थोड़ा सा आना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली मामलात किधर खड़े हैं। इसमें जो की चीज़ है पीस ट्रीटी के हवाले से, और ये जो मैं जोड़ना चाह रहा हूँ पाकिस्तान से, पीस ट्रीटी में इस वक्त कहा यह जा रहा है कि पहले ज़ेलेंस्की साहब कहते हैं कि नहीं जी पहले तो जंग बंदी करें ना, आप सीज फायर करें, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि हमने क्या करना है। पुतिन साहब कहते हैं कि नहीं, मैंने जंग बंदी नहीं करनी, मैंने सीज फायर नहीं करना। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि मिलिटरीली ऑन द ग्राउंड उनकी पोजीशन जो है वो अगर बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है तो कदरन बेहतर है, और जितना उनको टाइम ज़्यादा मिलेगा उनके ख्याल में वो और ज़्यादा टेरिटरी कैप्चर कर लेंगे। अच्छा, अब आ जाए टेरिटरी के हवाले से, क्योंकि ये है वो क्रूशल मामला जिसके ऊपर तमाम तर चीज़ें जो है वो अटकी हुई है। सवाल ये पैदा होता है कि अच्छा, अगर जंग बंदी के बाद कोई पीस ट्रीटी होनी है तो वो क्या होनी? सूरत हाल कुछ यूँ है कि जो तकरीबन अब 3 साल होने जा रहे हैं इस जंग को, रूस ने शुरू में बहुत सारा जो यूक्रेन का एरिया वो उसका कब्जा कर लिया था, तकरीबन 27% जो यूक्रेन का जो लैंड है, जो ज़मीन है, उस पर रूस जो है वो काबिज हो गया था। अब आज के दिन 2025 में वो थोड़ी सी कम होकर तकरीबन 20% रह गई, लेकिन ये जो 20% है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो रीजन है रूस और यूक्रेन का जो बॉर्डर है उसमें, ये रीजन है डॉनबास रीजन इसको कहते हैं। इसमें 2 इसके हिस्से हैं। एक हिस्से पे इस वक्त रूस जो है वो तकरीबन 99% कब्जा कर चुका है, और दूसरा जो हिस्सा है उस पर 70% कर चुका है, यानी कि सिर्फ 30% जो है वो अब यूक्रेन के पास बाकी है। पुतिन साहब ये चाहते हैं कि ये तमाम तर एरिया जो है ये वो उन्हीं के पास आ जाए, यानी इस तरह का मुआहदा हो कि अब ये रूस का हिस्सा ये इलाका बन जाए। जो ज़ेलेंस्की हैं, जो यूक्रेन के सदर हैं, और जो यूरोपियंस हैं, वो समझते हैं कि ये नामुमकिन सी बात है, क्योंकि कैसे एक मुल्क जो है जो 2 साल से 3 साल से लड़ रहा है, वहाँ पे दसियों हज़ारों लोग जो हैं वो वहाँ पे हलाक हो चुके हैं जंग में, वो कैसे अपना इतना बड़ा हिस्सा जो है वो किसी और मुल्क को दे दें। अब इसके ऊपर मामला जो है वो फंसा हुआ है कि क्या ये लैंड एक्सचेंज होगा या नहीं होगा। अब यूरोपियंस को ख़तरा ये है कि ट्रंप साहब के तेवर कुछ ऐसे लग रहे हैं कि पुतिन को इस तरह की लैंड जो है वो मिल जाए, क्योंकि काबिज तो वो हो चुका है। अब इसके ऊपर कितना एक्चुअली होता है नहीं होता, ये वो चीज़ है जिसके ऊपर अब निगोशिएशन होनी। अगला कदम ये है अब कि कोशिश ये हो रही है कि यूक्रेन के सदर और रूस के सदर की आपस में फेस टू फेस मीटिंग हो जाए, जो कि पहली होगी, और फिर उसमें अमरीकी सदर भी शामिल हो जाएं और किसी भी तरीके से मामला जो हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन घूम फिर के बात आएगी लैंड पे। ये ज़रा याद रखिएगा कि मैंने इस लैंड का जिक्र, ज़मीन का जिक्र, हमारा जो पाकिस्तान इंडिया का कॉन्टेक्स्ट है उसमें मैंने करना है। अगर ये लैंड जो है ये एक्सचेंज होता है तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। एक्सचेंज क्या होगा? मैं एक्सचेंज तो ये हो कि जी यूक्रेन को भी रूस की तरफ से कुछ मिल जाए, ऐसी तो कोई बात है नहीं। ये तो सिर्फ रूस ने कब्जा कर लिया और वो यानी कि वो कहता है कि बस ठीक है अब हमारा हो गया तो हम हजम कर लेंगे। अब इसमें अमेरिका से जो ज़ेलेंस्की साहब हैं, यूरोपियंस, वो कहते हैं कि ठीक है जी अगर हमको डील करते भी हैं तो आपने हमें सिक्योरिटी गारंटी देनी, यानी कि आज अगर हमको डील कर लेते हैं, को मुआहदा कर लेते हैं पुतिन के साथ, कल को कौन रोकेगा अगर वो एक बार फिर एक और हमला कर दें। और अगर उनको ये जो बॉर्डर रीजन है ये मिल जाता है तो ज़ेलेंस्की ये समझते हैं कि इस बॉर्डर रीजन अच्छा भला इलाका ही है, इसको रूस अगर इस पर काबिज होकर ये रूस का हिस्सा बन जाता है तो इसकी सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए कल को वो मजीद हमले कर सकता है यूक्रेन के ऊपर। तो सिक्योरिटी गारंटी क्या है? ये लोग चाहते, यूरोपियंस और ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि अमेरिका उन्हें गारंटी दें। यानी जिस तरह नेटो में आपको मालूम है कि नेटो में जो लोग, जो ममालिक शामिल हैं, उनको ये गारंटी है कि अगर किसी एक पे कोई बाहर का मुल्क हमला करे तो वो कंबाइंड उसको
جو ہے وہ اس پہ رسپانس دیں گے، یعنی وہ ایک پہ حملہ سب پہ حملہ سمجھا جائے گا. تو زیلنسکی اور یوکرین کو نیٹو میں لانے کی جو خواہش تھی بہت سارے لوگوں کی، پیوٹن کا جو انویژن ہوئی ہے اس میں ایک بڑی وجہ یہ تھی. تو یہ تو اس ٹائم تک کلیئر ہے کہ نیٹو کا حصہ تو یوکرین نہیں بننے جا رہا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے، ان کا مطالبہ ہے یورپینس کا کہ نہیں، آپ یو ایس ہمیں، امریکہ ہمیں کوئی اس طرح کی کوئی تو گارنٹی دے کہ کل کو روس جو ہے وہ ایک اور حملہ نہیں کر دے گا. اس پہ ٹرمپ صاحب نے کچھ ہلکی پھلکی کو باتیں کی ہیں، لیکن لگتا نہیں ہے کہ اس طرح ہوگا. اور میں کچھ لوگوں کے، کچھ ایکسپرٹس کے جو تجزیے پڑھ رہا تھا، اور اس میں وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ ٹرمپ کیسے اگری کرے گا کہ کل کو اگر یوکرین پہ ایک اور حملہ ہوتا ہے تو وہ یوکرین پہ حملے کے نتیجے میں امریکہ اور روس کی جنگ کر دے. ایسا نہیں ہوگا. تو یہ مشکل وقت ہے، لیکن اس مشکل وقت میں پیوٹن اور روس کا لگتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ بہتر ہیں. اب آ جائیں ذرا، یہ تو صورتحال یہاں پہ کھڑی ہے، ہمارے لیے کیا ریلیونس ہے. 2-3 بڑے امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور میرے خیال میں یہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، اور خاص طور پہ جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں ان کو تو بہت رکھنی چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیے، روس ایک بڑا ملک، نیوکلیئر پاور، اس نے ایک چھوٹا ملک جو کہ نان نیوکلیئر ہے اس کے اوپر حملہ کیا، اس کو انویڈ کیا، اس کے علاقے پہ قابض ہوا، اور اب زیادہ امکانات یہ ہیں کہ وہ اس کو کچھ نہ کچھ علاقہ مل جائے گا. اگر وہ پورا کا پورا ریجن نہیں ملتا تو کچھ نہ کچھ تو اس کو ضرور ملے گا. یہ بھی یاد رکھیے کہ 2014 میں ایک علاقہ ہے کرائمیا، یوکرین کے ساؤتھ میں ہے، وہ پورٹ ہے، وہ روس اور یوکرین کے درمیان ہے. اس کرائمیا کا بڑا اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ ایریا ہے. پیوٹن صاحب نے اس پہ بھی قبضہ کر لیا تھا، اور وہ بھی اب روس کے پاس ہی ہے. تو پہلا لیسن یہ ہے کہ اگر پاکستان کے پاس نیوکلیئر پاور نہ ہوتی تو یہ ایک پیرلل ڈرا ہو رہا تھا. تو شکر کریں کہ ہم نے آج سے 1998 میں جو فیصلہ کیا تھا وہ بالکل درست کیا تھا. اور آج اگر کوئی چیز جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان اس طرح کی جنگ کو روکتی ہے جیسے کہ روس اور یوکرین کے درمیان ہوئی ہے، تو وہ ہماری نیوکلیئر پاور ہے. ہمیں اسے اور زیادہ مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا جو ملٹری ڈاکٹرین ہے اس میں اور زیادہ اس کو انکارپوریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کریں گے. تو پہلا تو یہ بالکل کلیئر ہے. دوسرا، یہ فگر ذرا سنیے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں. میں ذرا ریسرچ کر رہا تھا کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں، یوکرین کو یورپ اور امریکہ نے پیسہ کتنا دیا ہے. جو موٹے موٹے جو فگرز مجھے ملے ہیں مستند ذرائع سے، امریکہ تقریباً 130 ارب ڈالر جو ہے، 130 ارب ڈالر. آپ سوچیں ہم آئی ایم ایف سے 1 ارب ڈالر کے پیچھے منتے ترلے کر رہے ہوتے ہیں. 130 ارب ڈالر تک 3 سال میں امریکہ دے چکا ہے. اور جو یورپ ہے وہ تقریباً 200 سے بھی بلکہ اوپر کچھ ارب ڈالر، یعنی ٹوٹل موٹا اگر آپ فگر لگائیں، میں تو آبویسلی تھوڑا اوپر نیچے ہوتا ہے، تقریباً کو 450 ارب ڈالر 3 سال میں یوکرین کو امریکہ اور یورپ امداد دے چکے ہیں، جس کی مدد سے وہ روس کے خلاف یہ جنگ لڑ رہا ہے. اس کا اگر آپ موازنہ کریں مثال کے طور پر، تو میں نے کوشش کی کہ تھوڑا آئیڈیا لگاؤں. اب ضروری نہیں کہ یہ ایگزیکٹ فگر ہو، بٹ موٹا اندازہ 1947 سے پاکستان کو امریکہ نے کتنی ایڈ دی ہے، پوری 1947 سے لے کے آج تک 2025 تک، تو موٹا فکر آتا ہے 70 ارب. پھر میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آئی ایم ایف کے ہم نے جتنے پروگرام کیے، میرے خیال ہے 1950 میں ہم پہلی بار پروگرام میں گئے تھے، آئی ایم ایف ہمیں کتنے پیسے دے چکا ہے 1950 سے لے کر اور 2025 تک، تو وہ فگر آتا ہے تقریباً آپ سمجھیں کہ کچھ 30 ارب ڈالر، موٹا اندازہ. تو یعنی اگین میں اگر راؤنڈ آف کروں تو 1947 سے 2025 تک پاکستان کو جو ٹوٹل امداد ملی ہے امریکہ سے اور آئی ایم ایف سے وہ ہے تقریباً 100 ارب ڈالر. اور یوکرین کو 3 سالوں میں 400 ارب ڈالر امداد ملی ہے. اس کی نتیجے میں وہ آج یہاں پہ کھڑا ہے کہ اس نے جو ہے وہ روس کا جو فوجیں ان کو کچھ حد تک روکا ہوا ہے. ہمارے لیے دیکھیے بالکل سمپل سا لیسن ہے، ہمیں کوئی اس طرح کے پیسے نہیں دینے جا رہا، یہ ہم نے دیکھ لیا تھا. اور ہماری حالت اتنی اقتصادی طور پر اچھی بھی نہیں ہے کہ ہم 2 سال 3 سال کی جنگ کریں. اور خطرہ ہمیں اتنا ہی ہے جتنا یوکرین کو روس سے تھا. چنانچہ
ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنی اکنامکس کو ذہن میں رکھنا ہے. ہم نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں کوئی نہ تو اس طرح کی امداد آئے گی، نہ ہمارے پاس کوئی سیکیورٹی گارنٹیز ہیں. آج امریکہ سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، کل نہیں ہوں گے. سو الٹیمیٹلی ہمارے ڈیفنس کا ضامن ہم خود ہیں اور ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہے. اس لیے ہماری تیاری، میں جتنے بھی جو ماہرین ہیں، میں خود تو بہت بڑا ایکسپرٹ نہیں اس حوالے سے، لیکن میں ایکسپرٹ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں نے تقریباً یہ اتفاق رائے پایا ہے کہ اگر اگلا کو راؤنڈ ہوتا ہے انڈیا پاکستان کے درمیان، تو پاکستان کو اس کے لیے اس طرح کی تیاری کرنی ہے کہ ہم نے ایک سوئفٹ، شارٹ اور ڈیوسٹیٹنگ رسپانس دینا. یہ نہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن اس وقت میں اتنا زیادہ ہمیں تیزی سے شاید ایسکلیٹ کرنے کی ضرورت پڑ جائے کہ وہ نوبت آئے نہ کہ ایک بڑا ملک جس کے پاس زیادہ وسائل ہیں وہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کے اوپر حاوی ہو سکے، یا کوئی بھی گراؤنڈ کے لیول پر کوئی زمین پر قابض ہو سکے. یہ آخری بات میں یہ بھی کر دوں کہ دیکھیے، یہ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ اب دنیا میں وہ اس طرح کے حالات ہیں کہ بارڈرز چینج نہیں ہو سکتے، لیکن یوکرین اور روس کا جو جنگ ہے اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ امکانات ہیں کہ یوکرین کا بارڈر چینج ہوگا. اور یہ یاد رکھیے کہ اس کے پیچھے پورا یورپ کھڑا ہے. اس کے باوجود عین ممکن ہے کہ یورپ کا یوکرین کے بارڈر چینج ہوں گے. روس جو ہے وہ اس کی زمین پر قابض ہوگا اور وہ فارملی روس کو دے دی جائے گی، تو بارڈرز چینج ہو سکتے ہیں. یہ کوئی اتنی بڑی اب امپاسبل بات نہیں ہے. اس لیے ٹو انشور کہ ہمیں کبھی بھی اس طرح کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہمیں اپنے ملٹری پریپیئرڈنس کو اور ہمارا جو نیوکلیئر ڈاکٹرن ہے اس کو بڑا کلیئرلی اور بڑا افیکٹولی تیار کرنے کی ضرورت ہے اور استعمال کرنے کی ضرورت ہے. نیوکلیئر ویپن استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ انشور کرنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا کو معلوم ہو کہ ہمارا نیوکلیئر ڈاکٹرن کیا ہے، اور ہم کسی بھی صورت میں 1 انچ بھی پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ کسی کے قبضے میں نہیں آنے دیں گے. See you next time.